ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم سیاست پر. بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، بھائی وزیر اعظم پاکستان، ان کے جو پوری فیملی ہے اس ٹائم اقتدار میں، کس چیز کا وہ رونا روتے ہیں؟ مجھے کیوں نکالا؟ دیکھیں ان کو بتائیں یہ مکافات عمل ہے جو آپ نے ابھی ان کے منہ سے نکل گیا کہ 2018 میں بے ایمانی ہوئی اور غلط الیکشن ہوا. یہ مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. ان کو جو لے کے آئے 2018 میں یہ کیسے آئے ان کو پتہ ہے. اور ان لوگوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹایا. انہوں نے کہا کہ بس ایک رجیم بن کے آئی. جس کو ہٹایا وہ واپس آ گیا. اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی اس کا وزیر اعظم ہے. ان سے پوچھیں آپ جو ٹولہ پورا تھا کدھر ہے؟ وہ چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس کا نام چیف جسٹس سے ہٹا دینا چاہیے. وہ اپنی شکل بھی کسی کو جا کے آپ نے آج تک دیکھا ہو کسی شادی میں کسی جگہ تقریب میں گیا ہے؟ یہ نکالے یہ بے ایمان لوگ تھے، یہ ایسا ہوا. اور آج پاکستان جس حالت میں پہنچا اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. 2018 میں وہی نہ ہوتا، وہ رجیم نہ ہوتی تو پاکستان بڑا اچھا چل رہا تھا. اور ان سے یہ پوچھیں، ان کو جی بی میں یہ الیکشن لڑے ہیں، یہ کہتے تھے جوان ہمارے ساتھ ہے. ان کو کوئی ووٹ نہیں ملا، فارغ ہو گئے. آزاد کشمیر میں اس لیے بھاگے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ذرا شرم پردہ رکھ لیں. آپ مجھے بتائیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اپنے بندے چوز کر چکے ہیں، صرف ہم نے اناؤنس کرنے ہیں. یہ بھاگ گئے. انہوں نے وہاں دیکھا کہ ہمیں مزید خرابی ہوگی. اور ان کی پارٹی کا حال دیکھیں. ایک بات بتاؤں، یہ آج کل پی ٹی آئی جو 2 سال ہو گئے جس حالت میں کھڑی ہے، 50 ان کے گروپ ہیں. وہ علیمہ خان کہتی ہے میں چھوڑتی نہیں سی ایم کو، میری مرضی کرنا. یہ اب روز کہتے ہیں، یہ گیدڑ ببگیاں دیتے ہیں، احتجاج کریں گے. جمعرات گزر گئی نا، احتجاج انہوں نے کرنا تھا، نہیں چھوڑیں گے. اب 27 سپٹمبر انہوں نے کہا ہوا ہے. تو ہم ان پہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنا رویہ بدلو. ہاں یہ ان کو شوق ضرور ہے کہ عمران اندر رہے، ہم لوگ باہر انجوائے کرتے رہیں. وہ اگر اندر ہے تو اس نے کیا کیا اس وجہ سے. لیکن یاد رکھیں ابھی آپ کو اور بڑا کچھ اس طرح کا نظر آئے گا. آپ نے جو کچھ کیا اس کے سزا آپ لیں گے. یہ بلو پاسپورٹ والے ہیں، یہ کہتے تھے گرین پاسپورٹ کی عزت کریں گے. جا کے انہوں نے کے پی کے میں کیا کیا، بلو پاسپورٹ سب کو دے دیں. اور یہ میرے جو بھائی ہیں ان کو یہ کہیں کہ ہم گرین پاسپورٹ کی آپ عزت کرا رہے ہیں. اب گرین پاسپورٹ کی عزت ہے. ٹھیک. میں جو ہے شہادت آوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. شہادت صاحب، ویری سیریس کنسیڈریشن آن اے ویری ہائر لیول اباؤٹ دا فیڈریٹنگ یونٹس اینڈ پروونسز. اور اپ کمنگ ابھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سندھ یا ہو پنجاب، مختلف وہاں پہ صوبے بننے ہیں یا پھر فیڈریٹنگ یونٹس میں اسے ڈیوائڈ کرنا ہے. زیدی صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں بننے ہیں تو اس کا کل عمل بھی آپ کے پاس ہوگا. دیکھیں آج کے دن تک الحمدللہ جو آئین پاکستان ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور ہماری جو کیبنٹ ہے اس نے آئین پاکستان کے تحت اوتھ لیا ہوا ہے. اور صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے آئین پاکستان کے باقاعدہ وہاں پر دیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیلیبریشن کرنا، اپنی سوچ فلوٹ کرنا، لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا دینا، پولیٹکس میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ میں بات بتاؤں کہ یہ بات یہ ورکیبل نہیں ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم نے 26 میں شاہد صاحب یہاں پہ انٹرپٹ آپ کو اس وجہ سے کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم آئی، ہم لوگ کہتے رہے بڑا مشکل ہے، میجورٹی نہیں ہے، نہیں ہو پائے گی. 27ویں آئینی ترمیم آئی، ہو گئی. اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم پر بھی اگر مان گئے آپ لوگ تو ہو جائے گی. سر زیدی صاحب گزارش سنیں، آپ نے تو بات یہاں سے شروع کی کہ یہ بن رہے ہیں. تو بات یہ دیکھیں کچھ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. فی الحال میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا. آپ دیکھیں آئین پاکستان کے اندر جو تیسرا ٹیئر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. جو مضبوط جو عوام کے دروازے کے اوپر اگر حکومت ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ کی ہے. اس کا پروویژن باقاعدہ ہمارے پاس ہے اور باقاعدہ کریں. تو ہمارا کہنا یہ کہ یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ ان آوازوں کے اٹھنے کی کوئی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں میں وجہ بتاتا ہوں نا. آپ سنیں نا زید صاحب، آپ نے سوال کیا تو اپنا جواب مجھے دینے دیں، خود نہ دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں آئی سی ٹی کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے. پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے. اور کب سے نہیں ہے؟ 2020 سے لے کر آج 26 ہو گئی ہے. آپ بتائیں پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہے؟ آئی سی ٹی میں لوکل گورنمنٹ کب سے نہیں ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار دیا گیا آئین پاکستان پہ
اس پہ چلیں. اگر آپ یونٹس کی بات کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ جو ہے ڈویژنل لیول کے اوپر ایک سیٹ اپ ہے, اس کو آپ کریں, جو سسٹم ہے اس کو چلنے دیں. خالی کسی کے کہہ دینے سے ایسا کام نہیں ہوگا, اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں باہر. لیکن ایک اور میں بات سر, کرتا ہوں, کتنی دفعہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, یا پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں بات کی ہو لوکل گورنمنٹ. گزارش یہ کر رہا ہوں نا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کی گورنمنٹ ہے, آپ یہ سوال تو بٹ صاحب سے, بٹ صاحب یہ ساتھ بیٹھے, ان سے میں ابھی پوچھوں گا, اقبال آفریدی صاحب سے, ان کے وہاں ان کے پہ نہیں ہوا تھا, انہوں نے ڈیلے کرا دیا تھا, مجھے بالکل یاد ہے. کیا تو لوکل گورنمنٹ ہے, لیکن 20 سے لے کے 23 تک جو ہے وہ نہیں کرایا, انہوں نے نہیں کرایا. تو دیکھیں زیدی صاحب, میں آپ کو یہ بات کروں, یہ والی جو بات ہے یہ بہت عرصے سے بات چل رہی ہے. اصل بات یہ گڈ گورننس کی بات آپ کریں, دوستوں سے یہ پوچھیں کہ بھائی عوام میں بے چینی کیوں ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. یہ تو بات یہ یقینی طور پہ بات یہ آئین قانون بنتے رہتے ہیں, امینڈ ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جی اب ایک آخری بات بتاؤں گا, آپ یہ بھی دوستوں سے پوچھیں کہ جو آئین پاکستان کے اندر جو طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس کے تحت جو 2 ریزولوشن ہوئی ہیں پنجاب سے بہاولپور کے لیے, سرائکی کے لیے, اور 2 ریزولوشن خالی ہزارہ کے لیے ہوئی ہیں اقبال آفریدی صاحب کے صوبے سے, تو بھائی اس کو تو آپ آگے بڑھائیں نا. آپ تو وہ والی بات کرتے ہیں کہ کسی نے کہا. افریدی صاحب, آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ریزولوشن اباؤٹ ہزارہ صوبہ, آپ اس پہ کیا عمل درآمد کریں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو گرین پاسپورٹ کی عزت کرا رہے ہیں, کیوں بلو پاسپورٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ پنجاب کی دیکھیں, ایک ممبر صوبائی اسمبلی کی تنخواہ کتنی ہے, اور آپ کے پی میں جائے کہ وہاں پہ ایک صوبائی ممبر کی تنخواہ کتنی ہے. فرق آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا. 5,21,000 یہ پنجاب سے, اس سے اوپر ہے. خیبر پختونخوا میں ایک ممبر کی 1,60,000 یا 65,000 تنخواہ ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی بار قومی اسمبلی میں احتجاج کیا کہ یہاں پہ قومی اسمبلی ایک مقروض ملک کی تنخواہ ایک ممبر قومی اسمبلی کی آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس میں آدھی کے پاس تو نہ عوامی مینڈیٹ ہے, فارم 47 سے آئے ہوئے لوگ ہیں. باقی صوبوں پہ کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن نیک نیتی سے اگر یہ ہو, اگر یہ بدنیتی سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرے, قائدین کو ڈیوائیڈ کرے, انتخاب میں لوگوں کو اپنے کمپرومائز لوگ یا وہ لوگ جو ان کے ٹاؤٹ ہے ان کو بٹائے, اور وہ عوام میں جو مقبولیت ہے کسی پارٹی کا یا کسی قائد کا وہ ختم کرے, تو یہ علیحدہ کسی کہانیاں ہیں. ملک میں اصل چیز کیا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایشو ہے. تو مجھے بتائے مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ سب کو پتا ہے کہ ان کا حل کسی کے پاس نہیں. ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پہلے 150 کس نے پوچھنا ہے سر؟ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے, اور انہیں کون پوچھے گا؟ اپوزیشن پوچھتی ہے ہمیشہ. میں 4 مہینے سے قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہوں, مجھے فلور نہیں مل رہا. الٹا میری ممبرشپ سسپینڈ کی گئی جو وہاں پہ میں نے شور شرابہ کیا. لہٰذا مجھے ایک بات یہ بتائے کہ انہوں نے کہا کہ 2018 میں بھی وہاں پہ دھاندلی ہوئی. ہاں ہوئی ہے, لیکن اداروں نے ہماری جو 2/3 اکثریت وہ کم کر کے, وہ کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت ہماری کم ہے, ہماری سیٹیں چھین کے دھاندلی ہوئی ہے. مجھے بتایا نا جی, مجھے آپ چھوڑ نہیں, میں نے تو چھوڑ نہیں کہ آپ سنیں نا جی, کہ 2018 میں ہماری جو 2/3 اکثریت تھی اس کو کم کر کے ہمیں مخلوط حکومت بنانے پہ مجبور کیا. لہٰذا آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیوار سے لگایا, اس کو اس سیاست سے آؤٹ کر کے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو سپاسالار کے قدموں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. دیکھیں کہ وزیر اعظم کی اپنی مینڈیٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ خود مختار ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو کیا اپنے گھر کی بات کریں, ہمیں چھوڑیں, ہم ٹھیک ہیں. یہاں پہ آرڈر آف دا ڈے کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ بجٹ کہاں پہ تیار ہوتی ہے؟ جب آپ بتائیں آپ کی بجٹ کہاں تیار ہوتی تھی, ہم بھی پھر بتاتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کس نے تیار کیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں بجٹ آپ کا کہاں تیار ہوتا تھا, ہم بھی بتا دیتے ہیں. ہم تو بجٹ اپنے اس پہ تیار کرتے ہیں نا, اپنی جتنے ہمارے پاس کولیشن گورنمنٹ ہے, بحث ہوتی ہے, 3 دن گزر جاتے ہیں, 6 دن گزر جاتے ہیں. آپ وہ لوگ تھے, وہ نکال دیں ان کو. کہتا تھا میں نے تو کسی کو بلانا ہی نہیں, کولیشن کو میں واجبے کو فون کرتا ہوں ان کو بلا لو. یہ تو جب کوئی اجلاس ہوتا تھا یا کوئی ایک دہشت گردی پہ کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا, اس بدقسمتی تھی اس ملک کی, جس کو مسلط کیا گیا تھا وہ آتا ہی نہیں تھا.
4 گھنٹے آپ نکال لیں. وہ کہتا تھا میں کیا کروں, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک چھوٹے سے بریک کا شام 5 بجے یہ ہیلی کاپٹر پہ پی ایم ہاؤس آتا تھا, وہاں بیٹھ کے پھر واپس چلا جاتا تھا. اس لیے ہمارا ملک یہاں ایک چھوٹا پہنچا. سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس جو سپتمبر ہے اس میں مارچ جو آ رہا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے کیسز بھی لگائے جا رہے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.